السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ساری دنیا کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی زد میں ہے، اور اسی ماحول میں پورا رمضان المبارک اور عید الفطر گزری، اور اب عید الاضحیٰ بھی اسی ماحول میں آ رہی ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں مسلمانان عالم اللہ کے حضور جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، تو بہت زور و شور کے ساتھ ایک آواز یہ چل رہی ہے کہ ان حالات میں بہت سارے لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، کھانے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بہت سخت حالات ہیں، کاروبار بند ہے، بلکہ مالدار لوگوں کے پاس بھی مالیت تو ہے، ویلیوبل چیزیں تو ہیں، لیکن کیش اور لیکوڈ ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر سال کی طرح قربانی کا عام نظم ہوگا تو اس بیماری میں گیدرنگ، اجتماع، لوگوں کا جمع ہونا، یہ اس بیماری کے بڑھنے کا ایک بہت بڑا ظاہری سبب مانا جاتا ہے۔ تو قربانی کی اگر عام پرمیشن اور اجازت ہر سال کی طرح ہوگی تو پھر اس طرح لوگوں کی گیدرنگ ہوگی، جانور خریدنے میں بھی، قربانی کرنے میں بھی۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سال اتنی قیمت غریبوں میں دان کر دی جائے، غریبوں میں مدد کر دی جائے؟ اس طرح کی بہت زور و شور سے آوازیں چل رہی ہے اور یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کا حل، اس کا جواب شرعی اور عقلی اور پریکٹیکلی اور لاجیکلی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اسی ٹاپک پر ایک عنوان اور ایک ویڈیو پیش کیا تھا۔ یہ آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسری قسط ہے۔ اس میں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اس طرح کی باتیں جن لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ بہت سارے پہلے نمبر کے تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی آواز چلا رہے ہیں، جو قربانی کو ایک فضول اور ایکسٹرا اور ایک ضائع چیز اور بیکار چیز سمجھتے ہیں۔ وہ شریعت کی اہمیت اور دین کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہیں۔ ان کو دین سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ اس کو جیو ہتیا سمجھتے ہیں اور ان کی عقل میں قربانی نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو شریعت کا درد رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، لیکن مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے وہ قربانی کی اہمیت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو بالکل بنیا ٹائپ حساب لگانے والے لوگ رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خون کی طرح، پانی کی طرح ضائع ہو جاتا ہے اور نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اتنی اربوں کھربوں کی قربانی، کروڑوں کی قربانی، اربوں کھربوں کی قربانی مسلمانان عالم ہر سال کرتے ہیں، تو وہ اتنی رقم اگر غریبوں کی مدد کر دی جائے تو اس طرح کی تقسیم وہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کے بجائے اگر وہ کر دیں تو کیسا ہوگا۔ خیر، یہ اعتراض اور یہ آبجیکشن مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے ہم ماقبل میں پہلے ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات عرض کر چکے ہیں کہ شریعت میں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ قربانی کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ قربانی کا عمل فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر حسنۃ نیکی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھیڑ اور دمبے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہاں، اس میں بھی نیکیاں اتنی ملے گی، اللہ عز و جل کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ تو بہرحال ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ اب آخرت کا جس کو یقین ہوگا، مرنے کے بعد حساب کتاب، جنت دوزخ کا جس پر ایمان ہوگا، وہی نیکی کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ صاحب نصاب پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی ہی واجب ہے۔ یہ مدد، یہ دان اور اس طرح کا سروجنک جو خدمات ہے وہ اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی لائف مبارک ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ۔ ہم اس طرح کی چیزوں کو سیرت سے اگر غور کریں، سیرت میں اگر اس کا مطالعہ کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگرچہ کورونا نہیں آیا، لیکن ایمرجنسی حالات تو بہت سارے آئے ہیں۔ ایمرجنسی حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قربانی کو پوسٹپینڈ نہیں کیا، اس کو موقوف نہیں کیا، اس کو ختم نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ 10 سال مدنی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ قربانی فرمائی۔ تو کیا مدنی زندگی میں 10 سال میں کیا ایمرجنسی حالات نہیں آئے؟ ایک سیرت کا پڑھنے والا، سیرت کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں غزوات کا مسلسل سلسلہ رہا۔ سیرت نگاروں کے مطابق تقریباً 26 یا 27 غزوات کی، 23، 26، 27 اس طرح کی تعداد ملتی ہے، 26 غزوات کی تعداد ملتی ہے۔ تو یہ غزوات انہی 10 سال میں ہوئے۔ پھر سرایا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا، وہ مستقل ہے۔ تو اس طرح کے ایمرجنسی حالات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی آئے، اور اس وقت مال کی زیادہ ضرورت تھی، غزوات میں زیادہ ضرورت تھی۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فاقے، تو ان حالات میں تو مال کی زیادہ ضرورت تھی اور بہت سارے ایمرجنسی حالات آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی بھی قربانی کو موقوف نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ 10 سال میں مختلف غزوات آئے، لیکن ادھر روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 10 سال مکمل اہتمام کے ساتھ قربانی فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سال قربانی نہیں کریں گے، چلو غریبوں میں غلہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور صحابہ تھکے تھکائے آئے ہیں اور کھیتی باڑی نہیں ہوئی ہے تو اس سال کی قربانی کی رقم اس طرح صحابہ میں تقسیم کر دی جائے۔ اس طرح کا ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ حیات طیبہ میں جو قربانی کا اہتمام ہے، جس میں بہت سارے ایمرجنسی حالات سیرت کی کتابوں سے ملتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا بدل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں جو بعض عبادتیں ہیں، وہ بعض عبادتیں مقید بالزمان اور بعض عبادتیں مقید بالمکان ہوتی ہیں۔ جیسے قربانی کی عبادت، ان 3 دنوں میں جانور ہی کی قربانی اصل عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک ہے اللہ عز و جل کے نزدیک ان دنوں میں جانور کے احراق دم، خون بہانے سے زیادہ اللہ عز و جل کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ احراق دم اس دن میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو بہرحال سیرت کی روشنی میں بھی اس کی گنجائش سمجھ سے بالا تر ہے۔ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس سال قربانی کے بجائے غریبوں میں رقم صدقہ کر دی جائے۔ تو یہ عبادت زمانے کے ساتھ ان 3 دنوں میں یہی عبادت کرنی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ، اس کا کوئی بدل شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اور بعض عبادتیں مقید بالمکان ہوتی ہیں کہ بھئی حج کی عبادت، عرفہ کی عبادت، الحج العرفہ، یہ عبادت میدان عرفات ہی میں ہو سکتی ہے۔ اس سے کروڑ گنا، 10 گنا، 1000 گنا بڑا میدان ہو اور کئی گنا بڑا مجمع جمع ہو جائے، لیکن عرفہ کی جو اہمیت ہے، 9 تاریخ کو اس میدان میں جو جمع ہونے کی، وہ مقید بالزمان بھی ہے، بالمکان بھی ہے۔ اگر 9 تاریخ کے علاوہ کبھی اور جمع ہو تو بھی نہیں چلے گا۔ 9 تاریخ اور عرفہ کا میدان، وہ اجتماع حج کا اجتماع کہلائے گا۔ تو شریعت میں یہ عبادتیں زمانے کے ساتھ اور مکان کے ساتھ مقید ہیں۔ اب بیت اللہ کا طواف بہت محدود ہو رہا ہے، نہ کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں کسی جگہ کی بڑی جامع مسجد میں چلے جاؤں اور اس مسجد کے طواف کروں، 1000 چکر بھی لگا لے، اس کو ایک طواف کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہزاروں طواف کر لے پھر بھی ایک طواف کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عبادت مقید بالمکان، اسی بیت اللہ کے ساتھ خاص
اور ملتزم کا بوسہ، حجر اسود کا بوسہ، کسی بھی مقام اور متبرک جگہ کا بوسہ وہ دے لے، حجر اسود کے بوسے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ اسی جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی، ملتزم سے چمٹنا اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی اہم بات یہ سمجھیے کہ احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں صرف مسلمان کی قید نہیں ہے، ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت حالات نارمل نہیں ہیں، تو بھائی حالات کب نارمل ہوتے ہیں؟ کئی سالوں سے ہم اپنی لائف میں دیکھتے چلے آئیں، حالات پوری دنیا میں ہر وقت نارمل رہیں یہ تو پاسبل اور ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر وقت حالات اسموتھ رہیں، نارمل رہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، کبھی کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں اور کچھ حالات آ رہے ہیں، کہیں کورونا آ رہا ہے، کہیں ایبولا آ رہا ہے، کہیں اور کچھ آ رہا ہے، اور کہیں جنگی حالات چل رہے ہیں۔ تو حالات تو دنیا میں اس طرح عالم اسلام میں بطور خاص چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو اگر حالات کو بنیاد بنایا جائے، غربت کو بنیاد بنایا جائے، تو یہ تو ہر سال کا نظام ہے اور ہر وقت کا نظام ہے۔ تو یہ اس سے تو پھر دائمی اور ہمیشہ کے لیے قربانی ختم ہو جائے۔ اور ایک لوجیکلی یہ بات سمجھنی ہے کہ کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کریں اور اس کی رقم کو صدقہ کر دیں، تو آپ کا کیا گمان ہے؟ ہم ذرا سوچیں لوجیکلی طور پر کہ مثال کے طور پر ایک گھر میں 3 بکرے ہر سال آتے ہیں، مثال کے طور پر 3 بکرے 50,000 روپے کے ہر سال آتے ہیں۔ اب ان کو کوئی یہ ہدایت دے دے، سمجھا دے، ان کے سمجھ میں بھی آ جائے کہ چلو اس سال قربانی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا کیا گمان ہے؟ کیا وہ پورے 50,000 روپے غریب کو دے دیں گے؟ وہ پورے 50,000 روپے غریب کو دے دینا یہ پاسبل ہے؟ ناممکن ہے، وہ نہیں دیں گے۔ 2,000 روپے دے دیں گے، 5,000 روپے دے دیں گے، ہر سال وہ 3 بکرے جو 50,000 روپے میں لاتے ہیں پورا کا پورا دے دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ناممکن بولنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن بہت مشکل کہا جا سکتا ہے۔ ایسا پریکٹیکلی دنیا میں ایسا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اگلی بات یہ سمجھے کہ قربانی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، لوگ شادی کی پارٹی کر رہے ہیں، ان حالات میں بھی لوگ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، وہاں تو کوئی جا کر نہیں بول رہا ہے کہ چلو فضول خرچی مت کرو، اس کا خرچہ نکال کر غریبوں میں دان کر دو، وہاں تو کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اسی طرح یہاں سے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ ایک اچھے کیپیبل آدمی کو اپنی اکلوتے بچے کی شادی کرنی ہے، اس نے سالوں سے پلان بنایا کہ میں بڑے دھوم دھام سے اپنے بچے کی شادی کرنے والا ہوں، اور اس شادی میں اس نے ٹارگٹ بنایا، سالوں سے وہ جمع بھی کر رہا ہے، اس نے ٹارگٹ یہ بنایا کہ میں 50 لاکھ روپے کا خرچہ کروں گا۔ اس کے دل میں یہ بات ہے، اچھا ہال لوں گا، اچھی دعوتیں کروں گا۔ اب اللہ کی طرف سے نظام یہ ہو گیا کہ کورونا آ گیا اور گیدرنگ منع ہو گئی، ہال مل نہیں رہا ہے۔ اب جو اس نے 50 لاکھ کی شادی کا ٹارگٹ کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی بادل ناخواستہ وہ اپنے پلان پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ 50 لاکھ کے بجائے اس نے اپنے بچے کی شادی نہ چاہتے ہوئے اس کو 2 لاکھ میں ختم کر دینی پڑی، وہ بھی بہت مشکل سے 2 لاکھ اس کے خرچ ہوئے، ہال بھی نہیں ملا، لوگ بھی نہیں آئے، دعوت بھی نہیں ہو پائی، وہ پوری 50 لاکھ کی شادی 2 لاکھ میں ہو گئی۔ تو اب آپ کا کیا گمان ہے؟ پریکٹیکلی لائف میں کیا ایسا ممکن ہے یا ممکن کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے 48 لاکھ وہ دان کر دے، وہ صدقہ کر دے؟ کیا ایسا ہوگا؟ اگر ہم قربانی روک دیں تو کیا اتنی رقم امت صدقہ کر دے گی؟ کیا ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے؟ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ بات جیسے کہ عرض کر دی گئی کہ اگر یہ بات ہم قربانی پر لاتے ہیں تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، دین کے جو بنیادی ستون ہیں، شریعت اسلام جن پلروں پر قائم ہے، اس سے بھی ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پھر لوگ کہیں گے کہ چلو اب حج کا مسئلہ ہے، اس سال حج پر بھی نہیں جا سکتے، تو چلو کہیں اور جا کر عرفات کا میدان بنا لیتے ہیں، کہیں اور طواف کر لیتے ہیں، اس کا آلٹرنیٹ لے کر آ جائیں گے۔ پھر کوئی بات آئے گی صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، تو بولیں گے کہ بھائی حج میں 4 لاکھ روپے لگتے ہیں،
5 लाख रुपए लगते हैं, अगले साल अल्लाह आसान कर दें, हज का दरवाजा खुल जाए तो फिर ये तरगीब शुरू हो जाएगी कि 1-2 साल बात कर लेना, अभी वैसे भी हालात इतने अच्छे नहीं है, डर का माहौल है वगैरह, 4 लाख हज करने के बजाय 4 लाख गरीबों को दे दो तो फिर हज भी खत्म हो जाएगा। हालांकि वो साहिब इस्तिताअत पर पहली फुर्सत में करना उस पर लाजमी है, सहूलत हो जाए पहली फुर्सत में वो कर ले तो इस तरह फिर हज भी चला जाएगा। फिर बारी आएगी रोजे की कि भाई इस वक्त गर्मी के दिनों में रोजा चल रहा है, 18-19 घंटे के रोजा, 17 घंटे के रोजे, बहुत मुश्किल होता है। चलो इसका अल्टरनेट ये कर लेते हैं कि सर्दी के दिनों में 11-12 घंटे के रोजे रख लेंगे। तो इस तरह एक एक इबादत फिर जो है खत्म होती चली जाएगी। वो इबादत की जान, उसकी रूह, उसकी जो हकीकत है शरई, जो उसकी अहमियत है, वो सब खत्म होती चली जाएगी। कुर्बानी का कोई बदल हो ही नहीं सकता है। तो इसी तरह अगली बात ये समझे कि उम्मत को कुर्बानी के बारे में ये बात जिक्र करने के बजाय फजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात की जाए। शादी करो, अब सुधर जाओ, इन हालात से इबरत ले लो, अब भी फजूल खर्चियां, अब भी अय्याशियां और अब भी आवारगी हम करते रहें, हमारी नौजवान नस्लें करते रहें, अपने माल को ज़ाय करते रहें। एक तरफ गरीब मर रहा है, उसकी मदद हम न करें और अय्याशी में अपने माल को लगाएं, ये कितनी गलत बात। तो इधर फोकस करने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है, कुर्बानी वालों को यह पैगाम देना कि आप कुर्बानी मत करो, दान कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह अगली बात यह समझिए कि अगर हम कुर्बानी को रोक देते हैं तो ये सोच और ये पैगाम दे रहे हैं कि आप गरीबों की मदद कर रहे हैं। ये भी सोचें कि कुर्बानी को रुकवा कर एक बहुत बड़ी तादाद का और बहुत सारी जमात का हम माली नुकसान भी कर रहे हैं। हर साल कुर्बानी होती है तो एक पूरी चेन चलती है, जिन लोगों का उसी मौसम में सीजन होता है, कमाई का मौसम होता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग इस सीजन में जिलहिज्जा के पहले अशरे में जानवरों को संभालने का उनको हुनर आता है, पालने का हुनर आता है और पाल कर वो एक साल तक जानवर को बड़ा करते हैं, संभालते हैं और फिर इस मौके पर लाकर वो अपने साल भर की कमाई करते हैं। उनकी पूरी साल की कमाई इसी सीजन में होती है, वो जानवर को संभाल भी सकते हैं। तो उन्होंने अपने पास जानवर को बड़ी मेहनत से पाला है, इस नीयत से पाला है कि इस सीजन में मुसलमान लोग कुर्बानी करेंगे, हम जाकर उनको बेचेंगे। तो अगर कुर्बानी मौकूफ कर दी जाए, इस साल खत्म कर दी जाए, तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। साल भर उनका यही एक सीजन कमाई का रहता है, वो जानवर उनके बिकेंगे नहीं, वो ज़ाय होंगे, उनके पेट पर लात पड़ेगी। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग उस जानवर को 5-5 दिन, 10-10 दिन कुर्बानी के दिन को पालते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस चारे का होता है, जानवर की खुराक का होता है। अगर कुर्बानी बंद हो गई तो चारे वालों का बिजनेस हमने बंद कर दिया। इसी तरह जो जानवरों को संभालने वाली टीम है वो भी इसकी कमाई करती है, वो भी चले जाएंगे, उनके पेट पर भी लात पड़ेगी। इसी तरह जिस दिन कुर्बानी होती है तो कस्साब और कसाई लोगों की वो असल ईद होती है और पूरे साल में उनकी कमाई का असल सीजन होता है। वो उस दिन न चाय पीते हैं, न जरूरत से जायद बात करते, अपने काम की धुन होती है कि बस जितने बकरे हम काटेंगे और जितनी कुर्बानियां हमारे हाथ से होगी उतनी हमारी कमाई होगी। तो बास तो 50-50 हजार भी उन दिनों में कमा लेते हैं। तो अगर कुर्बानी बंद हो गई तो उनके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, उनकी कमाई भी मुतासिर होगी। फिर इसी तरह अगर कुर्बानी हमने रोक दी तो एक बहुत बड़ी तादाद गरीबों की वो होती है जो साल भर छोटे का गोश्त नहीं खाते, उनको नसीब नहीं होता है, वो एफोर्ड नहीं कर सकते, उतना खरीद नहीं सकते। उनके दिल में ये उम्मीद रहती है कि बकरीद में इंशाल्लाह साल में 3-4 दिन उन लोगों को भी बकरे का गोश्त मिल जाता है, हमने उनको भी महरूम कर दिया, उनको फिर दाल चावल पर आ जाना पड़ेगा, या उनको कोई गोश्त देगा या नहीं देगा। अगर कुर्बानी बंद हो गई तो वो साल भर में यही 4-5 दिन गोश्त खाते हैं, वो उससे भी महरूम हो जाएंगे। इसी तरह एक बहुत बड़ा कारोबार ट्रांसपोर्ट का होता है, बकरे वहां से जानवर आ रहे, वहां जा रहे, वो कारोबार भी ठप पड़ जाएगा। इसी तरह
قربانی ہو جانے کے بعد جو چمڑے ہوتے ہیں، جانور کی جو چرم اور چمڑا ہوتا ہے، اس کی جو جلد اور کھال ہوتی ہے، اس کی ایک لمبی کاروبار کی چین ہوتی ہے، یہاں سے وہ آگے بکتا ہے، وہاں سے وہ آگے، وہ پورا کاروبار، یہ اتنے سارے لوگوں کی جو چین ہے، اتنے سارے لوگوں کا جو بزنس ہے، اس پر بھی لات پڑے گی۔ تو یہ بھی تو غریبوں کی جو ہے غربت کا نہ خیال رکھنا ہوا، ادھر خیال رکھ کے ادھر چند لوگوں کے بزنس پر لات مار دی گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر سوچا جائے تو بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قربانی کا بدل یہ دان نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت میں دان کرنے کی، مدد کرنے کی، ساروجنک کاموں کی شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صدقات کا شریعت میں بہت اہتمام ہے، اس کی بڑی فضیلتیں، 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، یہاں تک اس کی فضیلتیں۔ لیکن ہر چیز کی ایک جگہ ہے، ایک وقت ہے، اسی میں اس کو کرنا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے بدلے میں رقم صدقہ کرنا نہ شرعاً اسلامی اعتبار سے درست ہے، نہ لاجیکلی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ امت اتنی رقم پھر دان کر بھی دے گی، ایسا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل لگتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کا صحیح درد نصیب فرمائے، اعمال کی صحیح اہمیت نصیب فرمائے، اعمال پر جو ملنے والا ہے حسنات اور نیکیاں، چونکہ آخرت میری نظروں سے اوجھل ہے، آخرت کا استحضار کمزور ہے، نیکیوں کا بھاؤ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے ان اعمال کی وقعت ہمارے دلوں میں نہیں۔ اللہ عز و جل ان اعمال صالحہ کی اہمیت ہمیں سمجھائے، اور اس سال بھی کھلے ماحول میں اہتمام کے ساتھ امت مسلمہ کو قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔